السلام علیکم۔ شاید یہ اسلامی فقہی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاتون کے دوسرے نکاح کے 6 سال بعد عدت کے مسئلے پر اسے سزا دی گئی ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 494 کا سہارا لے کر خاتون کے ساتھ شوہر یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی سزا سنا دی گئی۔ یہ سزا اتنی عجیب اور سزا سنانے والے جج صاحب کا استدلال اتنا غریب ہے کہ اس پر بات کرنا بھی اس کو وہ اہمیت دینے کے مترادف ہے جو اس کی قطعی طور پر نہیں بنتی۔ البتہ اس فیصلے نے پاکستان میں اس جوہری تبدیلی کا راستہ پہلے سے کہیں زیادہ کشادہ کر دیا ہے جسے بند کرنے کے لیے جناب نواز شریف، جناب آصف علی زرداری اور حضرت مولانا فضل الرحمان نے پچھلے 2.5 سال سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا۔ یہ فیصلہ شاید عمران خان کو رسوا کرنے کے لیے تھا، مگر اس فیصلے نے ان کی عزت بڑھا دی ہے۔ وہ یہی داغ سجا کر پابجولاں انتخاب کے بازار میں اتر آئے ہیں۔ اب پاکستان میں شاید ہی کوئی سانس لیتا وجود ہوگا جسے حضرت مولانا فضل الرحمان مدی ذلہ العالی کی بے مثل قیادت میں تشکیل پانے والے پی ڈی ایم کے آغاز سے لے کر آج تک کے واقعات کی مراد حقیقی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ یہ مقصد محض عمران خان کا راستہ روکنا ہی نہیں، بلکہ پاکستان میں طاقت کے ڈھانچے میں آنے والی اس تبدیلی کا سدباب کرنا ہے، جو اگر برپا ہو جائے تو ان تینوں رہبران ملت اور ان کے عیال پر سیاست کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ پاکستان کے ان اکابر ثلاثہ کی مبلغ سیاست در حقیقت طاقت کے اس روایتی ڈھانچے سے جڑی ہے جس میں عوامی حمایت کی بجائے مخصوص نوعیت کے تعلقات ہی حکومت میں آنے کے لیے کافی ہیں۔ عمران خان چونکہ پاکستان میں اب طاقت کے ڈھانچے میں عوامی حمایت کو فیصلہ کن حیثیت دلوانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ پاکستان کے روایتی سیاستدانوں سے مکمل طور پر الگ حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ملک میں طاقت کی تقسیم نو کا یہ تقاضا ہی وہ بنیادی لکیر ہے جس کے ایک طرف پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتیں ہیں اور دوسری طرف تنہا و بے نشان تحریک انصاف۔ دنیا کی جمہوری ریاستوں میں طاقت کی مساوات میں رفتہ رفتہ ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ نئے خیالات اور ریاستی ضروریات میں ایک فطری توازن قائم ہوتا چلا جاتا ہے اور یوں معاملات بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے چلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار الیکشن ایسی جوہری تبدیلی برپا کر ڈالتا ہے جس کے نتیجے میں کسی بھی ملک میں طاقت کے مراکز کی حیت بدل جاتی ہے۔ پاکستان میں الیکشن 2024 دراصل اسی طرح کا انتخاب بن چکا ہے۔ اس الیکشن میں عمران خان اگر جیت جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر کچھ اصول ہمیشہ کے لیے نہیں تو طویل عرصے کے لیے ضرور طے ہو جائیں گے۔ یہ انہی کا کام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو اس خیال پر اپنا ہمنوا بنا لیا ہے جس کے اظہار سے بھی موجودہ حالات میں خوف آتا ہے۔ اس لیے یہ الیکشن بہت سارے سیاسی رہنماؤں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کی مشق نہیں رہی، بلکہ ملک میں نئی اور پرانی سوچ کے درمیان کشمکش کا عروج ہے۔ پرانی سوچ یہی ہے کہ جیسے چل رہا ہے چلنے دو، موٹر وے بناتے چلے جاؤ چاہے اس شوق میں ملک دیوالیہ ہو جائے۔ نئی سوچ یہ ہے کہ ادارے مضبوط بناؤ اور عام آدمی کو طاقتور بناؤ، باقی چیزیں خود بخود بنتی چلی جائیں گی۔ ایک طرف سیاستدانوں کا وہ گروہ ہے جو اپنے لیے طاقت چاہتا ہے، دوسری طرف وہ سیاسی جماعت ہے جو نظام کی تشکیل نو چاہتی ہے۔ ایک طرف سے تقاضا ہے مجھے اختیار دو، دوسری طرف مطالبہ ہے عوام کی بات مانو۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے جب دو ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف خیالات پر لوگوں کو ووٹ کرنا ہے۔ زمین سے جڑ کر سروے کرنے والے سبھی ادارے بتا رہے ہیں کہ لوگ عمران خان کے خیال سے متفق ہو چکے ہیں، گویا ان کے الیکشن جیت جانے کے امکانات تقریباً یقین کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کے جیل میں ہونے کے باوجود ان کا خیال آزاد ہے اور عام آدمی کے دل و دماغ میں جگہ بنا چکا ہے۔ طاقت کی نئی مساوات کے حاصل کو پرانی سیاسی قوتیں اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ اس صورت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عمران خان کو ایسا سیاستدان بنا کر پیش کیا جائے جو بالکل عام سیاستدانوں جیسا ہے۔ جب عمران خان کو 2022 میں اقتدار سے ہٹایا گیا تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک جید رکن نے مجھے کہا کہ عمران خان کے ساتھ صرف اسی صورت میں بات چیت ہو سکتی ہے جب وہ بھی ہمارے جیسے قرار پائے۔
یعنی وہ بھی بدعنوان سمجھے جائیں، ان کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھیں اور انہیں بھی چور پکارا جائے۔ ایک مربوط اور مبسوط مہم کے تحت 2 سال بعد ہی صحیح اب تک 4 پاکستانی عدالتیں انہیں مختلف الزامات کے تحت سزائیں دے چکی ہیں۔ کہنے کی حد تک ان پر وہ تمام القاب چسپاں ہو چکے ہیں جن سے عام طور پر دیگر سیاسی جماعتوں کے کارپردازوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب ہو جانے کے باوجود مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ عام آدمی کا بھروسہ عمران خان پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ انہیں دیگر سیاستدانوں سے الگ کر کے ہی دیکھتے ہیں۔ ان پر پست از پست الزامات پر عدالتی فیصلے بھی وہ ثابت نہیں کر پائے جو ان کے سیاسی حریف ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ گویا وہ مہم بھی ناکام رہی جس کا ہدف ہی انہیں اپنے جیسا بنا کر پیش کرنا تھا۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب کسی ملک میں طاقت کی ازسر نو تقسیم کی بات چل پڑے تو پھر یہ رکتی نہیں، چاہے عدت کے مسائل ہی قانون کی عدالتوں میں رکھ دیے جائیں۔ یہ بھی تجربہ ہے کہ اس تبدیلی کے علمبرداروں پر عین وہی الزامات لگتے ہیں جو عمران خان پر لگائے جا رہے ہیں۔ ان کی خانگی زندگی سے لے کر بطور وزیر اعظم ان کے کاموں تک سبھی کچھ اس وقت زیر تفتیش ہے۔ انہیں بولنے کی اجازت نہیں، مگر تمام جلسے، پریس کانفرنسیں، میڈیا پر گفتگو انہی کے خلاف ہوتی ہیں۔ ان کی جماعت تتر بتر ہے، ان کے ساتھیوں کی مشقیں کس دی گئی ہیں، ہر لمحہ ان کی شکست کا یقین دلایا جاتا ہے۔ انہیں عدالت سزا پر سزا سنا رہی ہے، وہ جیل میں ہیں مگر ساری سیاست انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ حالات ثابت کر رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن دراصل طرز کہن کی بقا کا معاملہ ہے۔ پاکستان میں آئین نو کا زمانہ ہے یا ہم پچھلی صدی میں ہی اٹکے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ملنا ہے۔ فی الحال تو یوں دکھائی دیتا ہے جیسے پاکستان کی سیاست میں صرف عمران خان کے سب سے بڑے مخالف ہونے کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے الیکشن ہو رہا ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں بس اسی منصب کے حصول کے لیے باہم دست و گریباں ہیں۔ شکریہ۔